بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہوتا ہے، اور مہمان کی جتنی قدر کی جائے مہمان اتنا خوش ہوتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ جس نعمت کی ہم قدر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس نعمت کو برقرار بھی رکھتے ہیں اور اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے لمحات کی اگر ہم قدر کریں گے اور زندگی میں آئے ہوئے رمضان پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے۔ وہ اضافہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ نعمت ہماری زندگی میں بار بار آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کی ہمیں قدر کی توفیق دے دے گا، ہم تھوڑے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس لحاظ سے آج ہم نے دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کافی کچھ سیکھتا ہے، کافی کچھ سمجھتا ہے، کافی کچھ سنتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، لیکن انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند وہ چیز ہے کہ جو انسان اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا لے اور اپنی زندگی کا معمول اور حصہ بنا لے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ایک وقت میں سوچتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی زندگی سے اس کو نکال بیٹھتا ہے، تو اس پڑھے ہوئے کا یا سنے ہوئے کا یا سوچے ہوئے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بیان چل رہا ہے، آپ حضرات بھی سن لیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم کوئی چیز اپنی زندگی میں عادت بنا لیں، اپنا لیں، تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، تو ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا کچھ لوگ ورزش کی عادت اپنا لیتے ہیں، تو ہر روز کھانا کھائیں نہ کھائیں لیکن ورزش کے لیے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی سگریٹ کا عادی ہو جائے تو وہ کھانا کھائے نہ کھائے لیکن سگریٹ لازماً پیتا ہے۔ اسی طرح اس رمضان میں ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لیں اور ان کو ایسا معمول بنائیں کہ رمضان میں بھی جاری رہے اور اس رمضان سے اگلے رمضان تک وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ مثلا میں یہ فرض کرے سوچتا ہوں کہ عام طور پر ہم جیتے جی اللہ سے ضرورت کا مانگتے ہیں، جب ضرورت نہ ہو تو ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہو، ضرورت پوری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس۔ لیکن ہم اگر رمضان شریف میں عادت بنا لیں کہ میں نے ہر روز اللہ تعالیٰ سے 5 منٹ بیٹھ کر دعا مانگنی ہے، تو یہ عادت ہم اپنا لیں گے رمضان شریف میں، تو سارا سال یہ عادت ہمارے پاس شامل رہے گی۔ اسی طرح اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، کچھ دن تک یاد کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بلا دیتا ہو۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی عادت بنا لیں، اس رمضان شریف سے اپنے پاس ذمہ لازم کر لیں کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اس رمضان میں ہم اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے 5 منٹ یا 10 منٹ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ نہ پڑھ کر سوچ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یاد کرنا اصل میں کہتے ہی سوچنے کو ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کو یاد کر رہا تھا، یعنی میں سوچ رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک عادت ہم یہ بنا سکتے ہیں اس رمضان شریف سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ پھر وہ یاد کرنا ایسا ہو کہ روزانہ یاد کریں، ٹھیک وقت پر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اسی طریقے سے اور جو انسان ایسا اپنی زندگی میں حصہ بنا لے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ خوراک ہے کہ انسان ایک چیز اگر روزانہ استعمال کرتا ہے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر سال میں، 2 سال میں، 6 مہینے میں، 4 مہینے میں دوا استعمال کریں، خوراک استعمال کریں، پابندی نہ کریں تو اس کا فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا فائدہ بھی زیادہ اس صورت میں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کرتے رہیں
فرشتوں کو بھی پتہ ہو کہ اس بندے کا ابھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت آ چکا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو یہ بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے صرف حکم ہوتا کہ مجھے یاد کرو تو بھی اس کو ماننا ہمارے ذمہ لازم تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ آگے سے جواب فرما رہے ہیں کہ میں بھی یاد کروں گا تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. بڑی بات ہے کہ کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو یاد کر لے. تو اللہ وحدہ لا شریک جو رب العالمین ہے، اگر وہ عرش پہ بیٹھ کر ہمیں یاد کر لیتے ہیں، ہماری اوقات ہی کچھ نہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کر لوں گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک کافی بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اچانک اس کی کال آ جاتی ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی اتنا بڑا آدمی مجھے خود کال کرے گا. تو اللہ رب العزت جو خلاق عالم ہیں، احکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اس کائنات کے خالق ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ اگر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں آ کر نکل جاتی ہیں، تو اگر ہم اس کو پابندی کے ساتھ زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو وہ زندگی کا حصہ بن جائیں گی اور فائدہ بھی دے. تیسرے نمبر پر انسان خطا کار ہے، روزانہ کے بنیاد پر اس سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں. اس رمضان میں اگر ہم اپنے ذمہ لازم کر لیں کہ میں نے اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے یاد رہتا ہے یا یاد نہیں رہتا، اس توبہ کو، استغفار کو جب ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان تو گزر جائے گا لیکن رمضان کی برکات ہمیں حاصل رہیں گی. کیونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ دیتا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے اعتکاف، یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی. اسی طرح یہ شب قدر ہے، وہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی. تو اس طرح کی جو عبادات جو عام دنوں میں نہیں ہوتی ان کو ہم ان دنوں میں بجا لائیں، اور اگر کسی وجہ سے توفیق نہیں ہو رہی تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ کیا وجہ ہے، اور لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے مجھے نہیں ہوتی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیں گے، مانگ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلیں اگر آپ کی طلب ہے، تڑپ ہے، تلاش ہے تو پھر ہم آپ کو توفیق دے دیتے ہیں. اسی ضمن میں اس سال ہم بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے. گی اور یاد بھی آ جائے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی مشکل بھی نہیں کھڑی ہوگی، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی منظوری نہ کروا لی تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے گا کہ عین آخری وقت میں بھی ہم لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ کہنے کو تو اعتکاف ہے لیکن در حقیقت اعتکاف ایک پردہ ہے، ایک چھتری ہے، ایک لفظ ہے، اس کے اندر عبادات کا مجموعہ موجود ہے. مثال کے طور پر جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہی اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ رات کو جاگ رہا ہو یا سو رہا. کیوں کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا بندہ ہر حال میں، ہر لمحے عبادت میں ہی ہوتا ہے. اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد سمجھ لیں کہ ہم نے طاق رات کو پا لیا. کیوں کہ ہم اس رات مسجد میں تھے، اللہ کے گھر میں تھے، یا اللہ کے لیے اپنے گھر میں، اپنے گھر کی جو مسجد ہوتی ہے جائے نماز وہاں پر تھے. تو کہنے کو اعتکاف ہے لیکن در حقیقت یہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے اور لیلۃ القدر کا پکا ٹھکا ثواب بھی ہے. کوئی اور بندہ تھوڑا سو جائے، جاگ رہا ہو، وقت نہ ملے، لیکن اعتکاف والا جو ہے وہ اگر سویا وہ بھی ہے تو بھی وہ عبادت میں ہے. لہٰذا رات آ کر گزر جائے تو وہ عبادت میں ہی شمار ہوگا. جیسا کہ حج کے زمانے میں میدان عرفات میں جانا حج کا فرض ہے. تو فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بے ہوش تھا، اس کو باقی حجاج کرام بے ہوشی کی حالت میں میدان عرفات میں لے گئے اور وہاں سے ہو کر واپس آ گیا تو اس کا میدان عرفات جانا سمجھا جائے گا. کیوں کہ اس کا جسم موجود تھا. تو اسی طرح اعتکاف والا بندہ عبادت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اس لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی جو رات ہے اس کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح عام حالات کے اندر ہمیں بس اوقات پورا پورا سال ایک رات بھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی،
کسی وجہ سے بھی ہم بس اوقات جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بس توفیق نہیں ہوتی، کھیل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اعتکاف کی حالت میں عام طور پر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ انسان سے تہجد رہ جائے۔ تو گویا ان دنوں میں وہ بندہ ایک ایسی عبادت کر رہا ہوتا ہے جو خاص لوگوں کی عبادت ہے، اور وہ اللہ والوں کی عبادت ہے، نبیوں کی عبادت ہے، ولیوں کی عبادت ہے، صحابہ کرام کی عبادت ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اعتکاف کی آڑ میں، اعتکاف کی چھتری تلے، اعتکاف کے کمرے میں انسان کو گزاری بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تلاوت ہے تو عام دنوں میں کبھی کبھی پورا پورا سال گزر جاتا ہے، ہم ایک بار بھی قرآن پاک کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، ایسی توفیق نہیں ہوتی، وقت نہیں ملا۔ لیکن جب بندہ 10 دن کے لیے اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ تلاوت کر ہی لیتا ہے۔ یہی معاملہ دعاؤں کا ہے کہ عام دنوں میں ہم بمشکل فرض پڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے سنتے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں اتنا فوری، اتنا جلدی کام ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم فوراً نہیں گئے مسجد میں، ذرا سا ٹھہر گئے تو کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی تو اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ یا سلام پھیرا، پیچھے اگر 4 صفحے ہیں، 10 صفحے ہیں، 8 صفحے ہیں، 4 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کسی طریقے سے بھی انہوں نے نمازی کے سامنے سے گزر کے مسجد سے فوراً نکلنا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے، اس کو کوئی کام ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نکل نہیں سکتا، تو نتیجتاً جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا 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 وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، جو مسجد میں نماز پڑھ لے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو تو اس انتظار کا سارا زمانہ بھی نماز کی طرح کا اجر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور یہ عبادت جو ہے وہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے، بہت ساری عبادات کا ذریعہ ہے، بہت ساری عبادات کا راستہ ہے۔ تو آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال کچھ بھی کر کے مجھے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اس سال نیت کر لیں گے تو اگلا سال آنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہاں، طلباء ہیں اور ہماری زندگی کا یہ ارلی زمانہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی علم حاصل کرنے کی۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم باضابطہ اپنے آپ کو فارغ کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں علم کی تعلیم اور تدریس ہوتی ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے علم دین کو باؤنڈ نہیں کیا کہ ہر بندہ علم حاصل کرنا چاہے تو مدرسے میں داخلہ لے، 8 سال پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے علم کو آسان کر دیا ہے، اور ہر بندے کی ضرورت کے لحاظ سے علم کا جو مقدار ہے وہ الگ الگ رکھی ہے، لیکن ایک ضروری مقدار ہے کہ وہ ہر بندے نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا، اردو میں لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن آپ حضرات الحمدللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اور تھوڑی سی سمجھ نہیں دی، انتہا درجے کی سمجھ دی ہے۔ اب ہم نے اپنی سمجھ کا رخ تھوڑا سا تبدیل کر کے علم حاصل کرنے کی طرف موڑنا ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی اس عمر میں توجہ دے لی تو انشاءاللہ تھوڑا 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 علم دین حاصل کرتے 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 انشاءاللہ اتنا ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہمارا سینہ علم دین سے خالی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا ہے، تو ان حضرات نے آسان زبان میں چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے رسالے، آسان زبان میں تفاسیر، قرآن پاک کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ، صرف ترجمہ بھی اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح بھی، اتنا مواد ان لوگوں نے ہمارے لیے کریٹ کر دیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں کہ روزانہ کے لحاظ سے 10 منٹ، 15 منٹ، حد 5 منٹ، اتنا بھی اگر ہم نکال لیں، ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث کا ترجمہ، ایک مسئلہ، ایک واقعہ، ایک سنت، اور کوئی ایک دین کا مسئلہ، اتنا کہ اگر ہم روزانہ کے لحاظ سے بھی شروع کر دیں تو 365 دنوں میں 365 چیزیں ہو سکتی ہیں ایک کتاب کی، 365 دوسری چیز کی، 365 تیسری، 365 ہی چوتھی۔ اس حوالے سے میں ایک دو کتابیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑے سے خرچے پہ کتاب پرچیز کر لیں اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ ان میں سے
قرآن پاک کا ترجمہ اور آسان مختصر سی تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے پہلے پہلے ہم پڑھتے تھے تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بیچ میں قرآن پاک کا متن ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ ہے، اور حاشیے پر سائڈوں پر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تشریح ہے۔ لیکن ابھی حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دوسری کتاب تیار کی، اس کا نام ہے آسان ترجمۃ القرآن۔ آسان ترجمۃ القرآن، اس میں ایک صفحے پر قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، اسی پر اس کا ترجمہ بھی ہے، اور اسی صفحے پر اس کے نیچے آدھے پیج پر اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی ہے۔ تو دی نوبل قرآن کے نام سے اس کا انگلش ترجمہ بھی ہے، لیکن آسان اردو میں آسان ترجمۃ القرآن کے نام سے ایک جلد میں بھی چھپی ہوئی ہے، اور 3 جلدوں میں بھی یہ کتاب شائع ہوئی ہے، انتہائی آسان سادہ الفاظ میں اور انتہائی مختصر اور ضروری تشریح کے ساتھ۔ ایک لحاظ سے پورا قرآن پاک بھی ہے، ساتھ ساتھ پورا ترجمہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی آسان تفسیر بھی موجود ہے۔ آسان ترجمۃ القرآن، اور بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں، بہت زیادہ بڑی بھی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کا نام ہے معارف الحدیث، تو اردو زبان میں ہے۔ احادیث ہیں، اور وہ احادیث ہیں جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ساتھ ان کا ترجمہ ہے، ساتھ اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح ہے، اور 5 جلدوں میں ہے، لیکن شائع ہو کر وہ 3 جلدوں میں آئی ہوئی ہے۔ ہم اگر اس کو آسانی سے حاصل کر لیں تو مشکل نہیں ہے۔ اور کتابوں کا یہ معاملہ ہے کہ کتاب صدقہ جاریہ ہوتی ہے، میں نے پڑھی، پڑھ لی، پھر اس کے بعد کسی اور نے پڑھی، اس کو علم مل گیا اور مجھے ثواب مل گیا۔ کسی تیسرے نے پڑھی، چوتھے نے پڑھی، تو آسانی سے ہم لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت کے لیے ایک آسان مختصر اور جامع کتاب ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے۔ ایک جلد میں ہے، اور یہ سیرت کا وہ حصہ ہے جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ سیرت کی کچھ باتیں وہ ہیں جو پاک پیغمبر کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جیسے عرب کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے معاملات، اس زمانے کے وہ واقعات جو اس زمانے کے ساتھ ان کے لیے تھے۔ لیکن سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہوتا ہے، مسواک کرنا ہے، صاف رہنا ہے، آداب سے پیش آنا ہے، نیچے دیکھ کر چلنا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر تھوڑی سی ہمیں ذرا زیادہ ہمت اور توفیق ہو تو پھر اس کے بعد سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی اور سید سلیمان ندوی، 2 حضرات نے اس کو مرتب کیا ہے، 6 جلدوں میں ہے۔ ایک جلد کے اندر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور باقی 5 جلدوں کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح ایک سیرت المصطفیٰ کتاب ہے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 3 جلدوں میں ہے، اور انتہائی معتبر ہے، انتہائی مستند ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ان کی جو شروحات ہیں فتح الباری اور عمدۃ القاری، ان سے انہوں نے مواد اخذ کیا ہے، اور انتہائی معتبر، آسان اور اردو زبان کے اندر جو ہے وہ یہ سیرت کی کتاب موجود ہے، جامع بھی ہے، آسان بھی ہے، اور مختصر بھی ہے۔ اسی طرح ایک سنت کی کتاب ہے علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، اور مولانا عبد الحکیم سکھروی صاحب کی ہے۔ اس میں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک آسان زبان میں، اردو زبان میں، مختصر انداز میں سنتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کا اٹھنے کا ٹائم کیا تھا، طریقہ کیا تھا، سب سے پہلے اٹھ کر آپ کیا فرماتے تھے، پھر مسواک کرتے تھے، پھر مسجد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پھر اس کے بعد نماز ہوتی تھی، جماعت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوابوں کی بسوغات تعبیر بتاتے، فیصلے فرماتے، بات سنتے، دعا کراتے، پھر اشراق اور چاشت اور ساری شام تک کی سنتیں اس کے اندر، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، نہانے کے آداب، مسافر کے آداب، رات کی سنتیں، اور اسی طرح رات کو جو ہم پردے میں ہوتے ہیں تو اس پردہ کے وقت کی سنتیں، یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اپنا علم جو ہے وہ ہم نے بڑھانا ہے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین، ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کے حساب سے فرض ہے۔ بادشاہ ہے
اس پر فرض ہے کہ وہ بادشاہ بنے تو پھر بادشاہی کے آداب سیکھے، احکام سیکھے۔ کوئی قاضی اور جج ہے، جب وہ قاضی اور جج بنے تو وہ فیصلوں کے احکام سیکھے۔ کوئی وکیل ہے تو وکالت کے، شہادت کے، گواہی کے آداب سیکھے، احکام سیکھے۔ کوئی تاجر ہے وہ کاروبار کا حلال حرام، جائز طریقہ ناجائز طریقہ، لین دین، لکھائی پڑھائی، یہ والے احکام سیکھے۔ کوئی اگر ٹیچر ہے، استاد ہو کر جو ہے اس کو معلم کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استاد ہونے کے آداب سیکھنے چاہیے، اس پر یہ لازم ہے۔ تو آپ حضرات مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے بھی ہیں، اور آنے والے زمانوں میں آپ نے مختلف عہدوں پر، مختلف ذمہ داریوں پر بیٹھنا ہے، تو جو جب جب جس ذمہ داری میں جا رہا ہو تو اس سے پہلے اس کے احکام سیکھنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم آگے چل کر شادی والی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں جانے سے پہلے ہمیں بطور شوہر یا بطور بیوی یہ آداب بھی اور احکام بھی سیکھنے ہوں گے۔ آداب سیکھ کر، احکام سیکھ کر اگر ہم زندگی کو لے کر چلیں گے تو بابرکت ہوگی، فائدے والی ہوگی، دیرپا ہوگی اور خوشیوں والی ہوگی۔ بصورت دیگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے اندر طلاق کی شرح بنسبت اس معاشرے کے زیادہ ہے جو ان پڑھ ہے۔ مالدار طبقے کے اندر جو طلاقوں کی تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو غریب لوگوں میں ہے۔ اسی طرح جو عہدے داران لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو اس میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یا تو اپنی زندگی میں پریشان ہے، یا پھر اپنی اولادوں کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لیبر طبقہ ہے، مزدور ہے، بٹھے والے ہیں، وہاں ہم ایسی تعداد مقدار کم دیکھتے ہیں۔ اس چیز کا اندازہ لگانا کہ اس وقت معاشرے کے کس طبقے میں طلاق کی شرح کتنی ہے، اس کا آسان طریقہ ہمارا ہوتا ہے عدالتوں کے اعداد و شمار۔ اس وقت عدالتوں کی جو بہت بڑی یعنی سورس آف انکم سمجھ لیں، یا وکیل حضرات کے بے شمار کیسز دیکھ لیں، تو وہ زیادہ تر خلا کے ہیں۔ یعنی فیملیوں کی فیملیاں بڑے چھوٹے اسی پر ہیں، اور اس میں اگر ہم ان سے پرسنٹیج پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس طلاق اور خلا کے آنے والے کیسز میں زیادہ طبقہ کون سا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے، مزدوری کرنے والے، یا پڑھے لکھے طبقے ہیں، کہ اس وقت پاکستان میں جو شرح پہلے برائے نام تھی اب بہت زیادہ ہے۔ یہی معاملات ہیں جو پڑھے لکھے، جاب والے، مالدار گھرانے، عہدے دار اور آفیسر طبقہ کا وہ طبقہ، یہاں بھی اگر ان حضرات نے جہاں شادیوں کی تیاریاں کی، بچوں کو ڈگریاں دلائیں، تو کوئی ایک نشست ایسی بھی ہو جاتی جس کے اندر طلاق بتا دی جاتی، نکاح بتا دیے جاتا، فرائض بتا دیے جاتے، واجبات بتا دیے جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم شرح میں کمی لا سکتے۔ بہرحال عالم ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء سے بنی اسرائیل کے نبھاتے تھے، تو میری امت کے علماء جو ہیں وہ میری ختم نبوت کے صدقے ساری چیزوں کو لے کر چلیں۔ لیکن اگر ہم مکمل عالم نہیں بن پا رہے تو مکمل جاہل رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا دور رہنا کہ دین اور طرف چل رہا ہو، ہم اور طرف چل رہے ہوں، یہ بھی درست نہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جیسے ہم نے یکم رمضان سے یہ پروگرام شروع کیا، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے، جس میں عقائد کی بات بھی آئی، آداب بھی آئے، احکام بھی آئے، فضائل بھی آئے، کسی چیز کے نقصانات بھی آئے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہے مطالعے کا ہے کہ ہم کتاب خریدیں، کتاب میں سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، جو سمجھ نہ آئے کسی عالم سے پوچھ لیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ شارٹ کورسز جو ہیں وہ کہیں سے وقت نکال کر لیں، کیونکہ شارٹ کورس کرتے ہیں تو وہیں پر دینی علوم کا بھی شارٹ کورس ہمیں کرنے چاہیے۔ مختلف پلیٹ فارم پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ ابھی رمضان شریف میں ہی اس کا آغاز اور اعلان کرنے والے ہیں کہ آن لائن انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ہوگی، اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مختلف کورسز کروائیں گے، جس میں تجوید کا کورس ہے،
اسی طریقے سے سیرت کا کورس ہے، اور اسی طریقے سے ضروری جو بنیادی ضروری علم دین ہے اس کا کورس ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہیں، جہاں ہیں، جیسے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے اتنا علم دین لے لیں کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کافی ہو جائے، اور ہمارے قرب و جوار میں ہمارے بھائی بہن اولاد والدین تو وہ کم سے کم ہمیں جو ہے وہ بے دین نہ سمجھے، ہماری زندگی سے دین خالی نہ ہو۔ تو یہ رمضان شریف کے جو لمحات باقی ہیں، اسی میں یہ سمجھوں گا کہ اگر اس میں ہی ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پر علم دین سیکھنا بھی شامل کر لیں، ایک وقت جو ہے وہ دعاؤں کا شامل، استغفار بھی شامل کر فائدے مند مفید گزرے گا۔ اگر بالفرض یہ ہماری زندگی کے آخری سال ہوا تو اچھا سال ہوگا، وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کے قابل بنا دے گا۔ دوسری صورت میں اگر ہم غفلت میں رہے اور غفلت میں ہمارا زندگی کا آخری سال ہوا تو پھر جنت کے راستے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور فرمائے۔ ابھی دعا فرما لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وخاتم النبیین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس پورے ماہ مبارک میں ہم نے جو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ٹوٹے پوٹے روزوں کو یا اللہ قبول فرما۔ کوئی تلاوت ہو رہی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، یا اللہ اسے بھی قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے ان بچوں کو یا اللہ بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اعلیٰ عمدہ کامیابیاں عطا فرما، آنے والی زندگی میں یا اللہ بے شمار ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے پڑھنے میں، پلنے میں یا اللہ ہمارے والدین کا بڑا دخل ہے، یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ آپ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی، اور یا اللہ آپ نے ہمیں درسگاہوں کے ساتھ جوڑا ہے، یونیورسٹی تک کی تعلیم یا اللہ آپ نے ہمارے مقدر فرمائی۔ یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے بے شمار بہن بھائی یا اللہ اس کم عمری کے اندر گمراہی میں لگ جاتے ہیں، فضولیات میں لگ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ماہ مبارک میں دین سیکھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کے ساتھ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہر قسم کی یا اللہ برائی سے ہماری حفاظت فرما، بے حیائی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، نشے سے یا نشہ آور چیزوں کے استعمال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں پاک دامن بنا، یا اللہ ہمارے دامن کو پاک اور صاف فرما، ناجائز تعلقات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ناجائز دوستیوں سے یا اللہ ہماری بچت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ والدین نے، بڑوں نے یا اللہ ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے، یا اللہ یہ بھروسہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس رمضان میں جو حضرات دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو یا اللہ جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو لوگ گزشتہ سال اس مہینے میں زندہ تھے آج نہیں ہیں، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جو آج موجود ہیں یا اللہ ان کو آئندہ بھی اچھی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جیسے یا اللہ اس سال آپ نے ہمیں روزے کی توفیق دی، اتنی صحت دی کہ ہم روزہ رکھ بھی لیں، روزہ ختم بھی کر لیں، یا اللہ آئندہ سال بھی، زندگی کے باقی سالوں کے اندر بھی یا اللہ ہمیں صحت عطا فرمانا، اور یا اللہ صحت کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ بے شمار ہمارے بہن بھائی صحت مند ایسے بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنی ذات کا علم عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پیغمبر کی سیرت پہ یا اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، پاک پیغمبر کا لایا ہوا دین یا اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ امانت ہے یا اللہ اس کو سیکھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں
سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فقہ اور تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حدیث پاک کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے آنے والی زندگی کو یا اللہ آسان فرما دے۔ ہر قسم کی یا اللہ محرومی سے، مشکلات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ملک پاکستان کے حالات کو یا اللہ بہتر فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یہاں امن کو عام فرما۔ یا اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کو بہتر فرما، سیاسی حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ یا اللہ جو جس بیماری میں جہاں کہیں بیمار ہے یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بغیر علاج کے بھی یا اللہ شفا عطا فرما۔ جن لوگوں کے پاس علاج کرنے کے اسباب نہیں ہیں یا اللہ انہیں اسباب عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، جیتے جی یا اللہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، فکری گمراہی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے یا اللہ کفر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شرک سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ الحاد سے ہماری حفاظت فرما، شکوک اور شبہات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، پکا پختہ ایمان اور عقیدہ عطا فرما، صاف ستھرا سچی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو نیک بنا، ولی اللہ بنا، اولیاء کے اندر یا اللہ ہمیں شامل فرما، ولیوں کے راستے پر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گمراہی سے بچا اور گمراہوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ صحت والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین جا چکے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی یا اللہ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں جیتے جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پاک پیغمبر کی ہم خواب میں زیارت کرنے والے بن جائیں۔ جیتے جی یا اللہ اپنی آنکھوں سے پاک پیغمبر کے روزے کو جا کر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ بار بار باادب مقبول حاضری عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ ہمارے ان بچے بچیوں میں سے یا اللہ جو مختلف امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں یا اللہ انہیں کامیاب فرما۔ سب کو یا اللہ اعلیٰ عمدہ عہدوں پر یا اللہ ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی روحانی اور بیماری، جسمانی بیماری سے یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ ساری زندگی ہمارے گردوں کو، پھیپھڑوں کو، دل کو، دماغ کو، سارے اعضاء کو یا اللہ سلامتی عطا فرما۔ زندگی میں یا اللہ ہم میں سے کوئی کبھی بھی کسی عضو کے لحاظ سے بھی یا اللہ مفلوج نہ ہو، کوئی یا اللہ اس کی معذوری نہ ہو۔ یا اللہ تا دم آخر ہماری ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ یا اللہ تمام اعضاء صحیح کام کرنے والے ہوں۔ یا اللہ زندگی میں یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ جو کسی وجہ سے معذور ہیں، مجبور ہیں یا اللہ آپ ان کی خصوصی مدد اور نصرت فرما۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی بچے یا اللہ اس وقت دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بالخصوص یا اللہ اہل غزہ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اس معاملے میں یا اللہ جو دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان کو جنت کے اندر راحتیں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، زندہ موجود ہیں یا اللہ ان کو ہمت عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کی روٹی کا، روزی کا یا اللہ صحت کا، بستر کا، گھر بار کا یا اللہ اپنے غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں صحیح سوچ عطا فرما، سلامتی والا مزاج عطا فرما، اچھی زبان عطا فرما، اچھی نگاہ عطا فرما، صحیح سننے والے کان عطا فرما، صحیح دیکھنے والی نظریں عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ یا اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ جو لوگ یا اللہ حرمین شریفین میں آپ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما، اپنے خوف کی وجہ سے یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر یا اللہ دعا مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جن حضرات نے ہمارا یہ دین سیکھنے کا، سکھانے کا انتظام کیا ہے، اس ادارے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ الحق ایجوکیشن نے یا اللہ نیا سسٹم شروع کیا ہے، یا اللہ اس کو کامیاب فرما، بے شمار لوگوں کو یا اللہ اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔